بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، شوق شکار اچھا چل رہا ہوگا۔ آج کی ویڈیو ہم جو دیکھنے والے ہیں وہ سوکڑے پہ ہے۔ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، آج ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تمام ایسے دوست جن کے جانور جو سوکڑے کے شکار ہیں، مینس کہ اب اگر آپ کی مرغی نے 8 یا 6 یا 12 جتنے بھی بچے نکالیں، ضروری نہیں ہے اس میں سارے کے سارے صحت مند ہوں گے۔ کچھ ایسے پرندے ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم جو ہے ویک ہوتا ہے، دانہ پانی آپ ان کو بھی اتنا ہی دے رہے ہوتے ہیں جتنا باقیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ دیکھیں، ویڈیو کو 10 منٹ پورا کرنا یہ ایک لاجک نہیں ہے۔ بیسیکلی اگر ہم پوائنٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ مین چیز ہوتی ہے، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر میں آپ لوگوں کو وہ ٹو دی پوائنٹ بات بتاتا ہوں۔ کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اگر نہیں آئی تو تاکہ آپ کو مزید ایکسپلین کر سکوں، میں اس چیز کو مزید آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مرغی نے کوئی 10 سے 12 بچے اگر نکالے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے سارے کے سارے صحت مند ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا کچھ ایسے پرندے ہوں گے جو اپنے بہن بھائیوں سے جو ہیں ایج میں کم لگیں گے۔ اب ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ نے جو ہے جانوروں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی جو سینے کی ہڈی جو ہوتی ہے، جسے سیپ بولا جاتا ہے، اس میں اگر گوشت کم ہو رہا ہے، اب وہ گوشت کم ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی چیز، گرمی کا موسم تھا، آپ نے جو ہے پانی کی مقدار صحیح طریقے سے نہیں دی تو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اس کی آنتڑیوں میں جو تھا انفیکشن ہوگی، سوزش ہوگی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا جگر جو ہے وہ کام اچھے سے نہیں کر رہا، یا آپ کا پرندہ جو ہے آنتڑیوں کی خشک ہونے کی وجہ سے یا سوزش ہونے کی وجہ سے جو دانہ جو ہے ثابت ہی بیٹ میں نکال رہا ہے۔ تیسری چیز ہوگی جگر صحیح طریقے سے اگر کام نہیں کر رہا تو تب بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اب پہلا نیچرلی طور پہ کہ ایک بچہ نکلا ہے، اس کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں تھا۔ دوسرا پوائنٹ کہ آپ نے اس کی پانی کی جو مقدار ہے گرمیوں میں وہ ٹھیک اس کے لیے نہیں رکھا، پانی کا برتن آپ رکھتے تھے لیکن وہ گرا دیتا تھا، تھوڑی سی الغرضی ہو گئی، آپ نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیئر کر سکے، پانی کی کمی ہوگی، ڈی ہائیڈریشن ہوگی، تو اس کا جو گوشت ہے جو وہ سکڑنا شروع ہو گیا، کیونکہ مرغے نے یا مرغی نے کیا کیا، پانی کی کمی کے لیے اپنے ہی جسم کا جو ہے پانی اس کے استعمال میں آ گیا، جس کی وجہ سے وہ سکڑنا شروع ہو گیا، اس کا گوشت جو ہے کم ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ اس کا جو ہے کہ آنتڑیوں میں سوزش کی وجہ سے یا جو ہے خشک ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نظام اس کا نہیں چل رہا۔ چوتھا، اس کا جگر جو ہے وہ ویک ہو گیا، وہ صحیح طریقے سے خون نہیں بنا رہا، جس کی وجہ سے سرکولیشن کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا۔ دیکھیں، سوکڑے کو ٹھیک کرنے کے بے تحاشا طریقے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپ ایک دفعہ میں ہی ٹرائی کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو 15 دن سے لے کے 1 مہینے کا جو ہے نسخہ جو ہوتا ہے جو کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر ایک جانور بیمار ہے تو اس کے لیے تو ہمیں اس کا اینٹی بائیوٹک ضروری ہے۔ آکسیڈل 250 جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں، 1 دن چھوڑ کے 1 دن کے بعد آپ اس کو 3 دن جو ہے وہ آپ اسے لگائیں، آدھا صبح لگا دیں، آدھا شام کو لگا دیں۔ کچھ حضرات کرتے ہیں کہ آدھا ایک دن آدھا اگلے دن، اس طرح بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو 6 دن بنتے ہیں، لیکن 1 دن کا آپ کے پاس گیپ ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسی چیز جو ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے مینس کی انفیکشن کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ 3 نہیں لگانا چاہتے تو آپ ایک کام کریں گے، آدھا آج لگایا، آدھا کل لگایا، 1 دن چھوڑ کے پھر آدھا، اس طرح آپ کے 2 انجیکشن بنیں گے، 3 نہیں بنیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہو گیا اینٹی بائیوٹک کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جب انجیکشن یہ لگا لیں گے، اینٹی بائیوٹک لگا لیں گے، آپ نے اس کا پیٹ صاف کرنا ہے۔ دیکھیں، پیٹ صاف کرنے کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن آپ کو دوبارہ میں اس کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ صبح جب آپ نے بھوکے پیٹ اپنے جانوروں کو، آپ نے کیا کرنا ہے، زینٹل کا سیرپ لینا ہے، اس کی ہاف جو 3 cc وہ انجیکشن بھر لینا ہے، اور 3 cc پانی ڈال کے اچھے سے مکس کر کے اپنے پرندے کو پلا دیں۔ یعنی 5 cc کا انجیکشن ہوتا ہے تو 2.5 cc آپ زینٹل سیرپ کر لیں، اور 2.5 cc آپ پانی مکس کر کے اسے پلا دیں۔
اس کے بعد گھنٹے ڈیڑھ کے بعد اچھے طریقے سے آپ گڑ والے پانی سے اس کا پوٹا بھر دیں. اب آپ نے 2:30-3 بجے تک کوئی اس کو نہ دانہ پانی نہیں دینا. جب آپ نے یہ صبح 6-7 بجے آپ نے یہ کام کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو زینٹل دیا صبح 6 سے 7 بجے، اور گڑ والا پانی سے آپ نے اس کا پوٹ بھرنا ہے 10 سے 11 بجے. اس کے بعد آپ نے 2:30-3 بجے اس کو پہلی نرم غذا دینی ہے. وہ آپ ڈبل روٹی ڈال کے دے سکتے ہیں. اس طرح ایک دن اگلے دن بھی آپ نے نرم غذا پہ رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سخت دانہ جو ہے، خشک دانہ جسے کہا جاتا ہے، جو ہم مکس دانہ بناتے ہیں، باجرہ ہو گیا، گندم ہوگی یا مکئی ہوگی، جو بھی، آپ نے اس کا ٹوٹلی بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سیرپ لے کے نا جیٹی پر ہو گیا یا ہیپا مرز ہو گیا، دونوں میں سے آپ جو ریکمینڈ آپ کر سکتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لیں. جو مر ہے وہ لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، 2 cc وہ اور 3 cc جو ہے دودھ بھر کے اس کو ڈیلی آپ نے اس کو رات کو سوتے ہوئے اسے پلا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے جو اس کو کھانے میں دینا ہے، کھانے میں آپ نے 1 مہینہ اسے یہ دینا ہے کہ دودھ میں بھگوئی ہوئی روٹیاں، یعنی رات کو آپ نے دودھ میں بھگو دی ہیں، وہ آپ نے صبح کے ٹائم کھلا دینی ہے. چنے کی دال اس کو کم و بیشتر جو ہے 24 گھنٹے کے لیے دودھ میں بھگو کے رکھنا ہے. وہ آپ نے نارمل سی، بالکل نارمل سی، یہ نہیں فل پوٹا نہیں بھرنا اسے، نارمل سی آپ نے وہ اس کو دینی ہے. پھر اس کے بعد جو لائف فوڈ ہے وہ بنائیں. پروٹین کا سورس ہے، نیچرل طور پہ آپ اس کو جو ہے پروٹین سورس دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کو ڈیلی ضرور دیں. ایٹ دی اینڈ کیلشیم کی ضرورت نہیں ہے. کیلشیم کی ضرورت جو ہے مرغیوں کو زیادہ ہوتی ہے، ان کو طاقت کی ضرورت ہے. آپ انہیں جو ہے وارڈلن جو سیرپ ہے وہ اسی طریقے سے 2.5 یا 3 cc لے لیں، وہ اس کو ڈیلی پلا دیں. دیکھیں آپ صرف کمبینیشنز بنتے ہیں. مطلب آپ کے معدے میں درد ہے تو آپ خالی پیناڈول کھا لیں گے تو اس سے درد نہیں، وہ اس کی ہے ہی نہیں ہے. جو چیز جس کی ہے آپ وہ یوز کریں گے تو وہ افیکٹ دے گی، بجائے اس کے کہ تو آپ ہر چیز اس کو لگانا شروع کر دیں تو وہ افیکٹ دینا شروع، اس طرح نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا جو پرندہ جو ہے وہ پہلے دیکھیں کہ آپ کا پرندہ جو ہے وہ کس طرح اس کو وہ چیز سوکڑا ہوا تو ہوا کیسے، کیا وہ جو پیدائشی تھا، کیا وہ گرمی کی وجہ سے ہوا، کیا وہ جو ہے بیماری اس کو مینس کے مبتلا ہوئی جس کی وجہ سے سوکڑا ہونا شروع ہو گیا. یہ چیز آپ دیکھیں گے کنڈیشنز کے حساب سے، پھر اس کے بعد آپ اس کا علاج کر سکیں گے. دیکھیں اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں، جیسے کہ دہی جو ہے آپ ساری رات جو ہے کسی کپڑے میں لٹکا کے رکھ دیں، جب پانی سارا نکل جائے گا پیچھے خمیر بچ جائے گا، وہ 1 گولی ڈیلی دیں. یہ بھی بڑا آزمودہ نسخہ ہے، پرانا استادوں کا ہے، لیکن آج کل جدید دور اور دوائیوں کا دور ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایسی محنت نہ کیجیے ہمیں اور رزلٹ اچھا مل جائے. تو اس کے لیے یہ چیزیں چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جس کو آپ اگر کرتے ہیں تو آپ کا قیمتی جانور جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اگر آپ کا جانور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوا ہے تو اسے آپ ORS کا پانی لازمی دیں تاکہ اس کی کمی پوری ہو جائے. ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ بھی اگر آپ مثلاً آپ اس کا علاج کر رہے ہیں تو آپ ORS جو ہے وہ لازمی 3 یا 4 دن بعد اپنے پرندے کے آگے پانی جو ہے بھر کے وہ رکھ دیں. باقی سیرپ وغیرہ میں نے آپ کو سارے بتا دی ہیں، آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دنوں میں نظر آئے گا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.